مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی میں ایک دفعہ پھر سے یہ خوبصورت ترین موقع بخشا کہ آپ سب کے ساتھ مل کے اس کے مقدس کلام کو سیکھنے والا ہوں، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی ساری اپریشیشن، آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، اور میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے اپنی ساری فکروں کو، پریشانیوں کو، گھر کو، جو بھی آپ کے معاملات ہیں انہیں سائڈ پر رکھ کے کچھ دیر کے لیے صرف خدا کے کلام پہ کنسنٹریٹ کریں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے گناہ کی جنگ میں فتح مندی، winning the war with the sin۔ گناہ کی جنگ میں فتح مندی، ہاللیلویہ۔ اٹیلین سیلنگ ٹیم ایک سوچتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا میں جا کے کینگرو کی ریس دیکھیں، کینگروز کو دیکھیں۔ کینگرو ایک جانور ہے تو ہم کینگروز کو دیکھیں۔ وہ ٹیم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اپنی رینٹ کی گاڑی لیتی ہے اور آسٹریلیا میں چلی جاتی ہے۔ اب آسٹریلیا میں جاتی ہے، وہ کینگروز کو، یہ ادھر سڑک ہے، ادھر کینگروز کھیل رہے ہیں اور وہ انہیں دیکھ رہی ہے، ساری ٹیم انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف ایک کینگرو گرا پڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی روکتے ہیں اور جا کے کینگرو کو دیکھتے ہیں اور وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنی پک بنائیں، اپنی تصویر بنائیں۔ ان میں سے جو ٹیم کا لیڈر ہے اپنی گجی کی جیکٹ اتارتا ہے اور کینگرو کے اوپر رکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ سیلفی لینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، کینگرو ایک دم اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے پکڑ نہیں پاتے۔ اب ان کا نقصان کیا ہوا؟ وہ جیکٹ، گجی کی جیکٹ کینگرو لے گیا، اس جیکٹ میں لینڈ روور کی گاڑی کی چابی اور پوری ٹیم کا کریڈٹ کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا یہ کینگرو مرا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں یہی غلطی کرتے ہیں، ہم بھی چیزوں کو خود سے ازیوم کرتے ہیں کہ جو ہماری پرانی آزمائش ہے، ہم اب آزمائشوں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے دشمن کو اور اپنی آزمائش کو مرا ہوا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی assumptions کے وسیلے اپنی assumptions کو خود ہی اپنے پہ لے کے بہت سا دکھ اٹھاتے ہیں، بہت سا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم میں سے جتنے ہیں بڑے کم ایماندار ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ہر ٹائم حالت جنگ میں ہیں، ہم ہر ٹائم جنگ کی حالت میں ہیں۔ ہیلو، ہمیں سے بڑے کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت ایک جنگ کی حالت میں ہیں اور گناہ کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں گلتیوں 5 میں کہ روح جسم اور جسم روح کے خلاف لڑتا ہے، روح جسم اور جسم روح کے خلاف لڑتا ہے۔ روبرٹ لوئس اسٹیونسن، انہوں نے 1800 میں ایک بک لکھی اور وہ ان کی بک بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ بڑی ساری فلموں میں اس بک کی سٹوری پر کہانی انہوں نے بنائی اور وہ بک ہر بندے نے بڑی پسند کی۔ اس بک کے اندر ایک اس نے بڑا اچھا انٹرسٹ کریٹ کیا تھا۔ اب اس جو بک کے 2 کریکٹر تھے، جو 2 مین کریکٹر تھے، ایک کریکٹر کا نام تھا ڈاکٹر ہینری جیکل اور دوسرے کا نام مسٹر ہائیڈ۔ جو ڈاکٹر ہینری جیکل تھا وہ بڑا کمپیشنیٹ، بڑا محبت کرنے والا، بڑا رحم دل انسان تھا، اور جو مسٹر ہائیڈ تھا وہ کولڈ بلڈڈ کلر تھا، بہت بڑا قاتل تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک خونی درندہ تھا۔ اب یہ دونوں کریکٹرز ایک باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک جسم کو دونوں کریکٹرز کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک جو بندہ ہے وہ ڈاکٹر ہینری جیکل کی طرح بھی جی رہا ہے اور وہ مسٹر ہائیڈ کی طرح بھی جی رہا ہے۔ وہ دن کے ٹائم ڈاکٹر ہینری جیکل بن جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے، انہیں ٹھیک کرتا ہے، ان پہ شفقت کرتا ہے، اور وہی بندہ رات کے ٹائم مسٹر ہائیڈ بن جاتا ہے، لوگوں کا خون کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اس بک کے رائٹر کو روبرٹ لوئس اسٹیونسن سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ انسپائریشن کہاں سے ملی، آپ کو ایسی سٹوری لکھنے کا آئیڈیا کہاں سے ملا، تو اس بندے نے جواب دیا، اس نے کہا جب میں نے اپنے اندر جان کر
جب میں نے اپنے اندر دیکھا تو میں نے اس چیز کو پایا کہ میں ہر وقت ایک جانور کے ساتھ لڑتا ہوں، اور ہر ایماندار خدا کے جتنے بیٹے ہیں ان سب کے اندر یہ جنگ چلتی ہے۔ روح جسم اور جسم روح کے خلاف لڑتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہانی سناتا ہے کہ بیٹا، ہر انسان کے اندر دو جانور ہوتے ہیں۔ سب میری طرف دیکھیں گے۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا، ہر انسان کے اندر دو جانور ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا جانور ہوتا ہے، ایک برائی کا جانور ہوتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ باپ، ان دونوں جانوروں میں سے جیتے گا کون؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا، جس جانور کو تم پانی دو، جس جانور کو تم زیادہ پانی دو گے وہ آپ میں سے جیتے گا، وہ ہم میں سے جیتے گا۔ ہم میں سے جتنے ہیں، ہر ایک، آج کا جو کلام ہے کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نہیں ہے۔ ہم جتنے ہیں ہم سب اس جنگ کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ مشکلات ہمارے آگے کیوں کھڑی ہیں۔ ایکچوئل میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم گناہ کے ساتھ ہر وقت جنگ کی حالت میں ہیں، ایون تو جو خدا کے بہت قریب۔ پالوس رسول کہتا ہے، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے کون مجھے چھڑائے گا۔ پالوس رسول کہتا ہے جو میں کرتا ہوں اسے میں نہیں جانتا۔ پالوس رسول کہتا ہے جو میں کرتا ہوں میں اسے نہیں جانتا، کیونکہ جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر پاتا، لیکن جس کام سے مجھے نفرت ہے میں وہی کرتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے اندر سے کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ گناہ ہے، جو گناہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایسی جنگ ہے، گناہ کے ساتھ جنگ، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ گناہ کے ساتھ جو ہماری جنگ چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، یہ ایسی جنگ ہے جو کبھی بھی رکے گی نہیں، اور یہ ایسی جنگ ہے جسے ہر کوئی کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے آج سے آپ اس جنگ میں فتح مند ہوں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ جنرل عمر بریڈلی، جب دوسری ورلڈ وار ہوئی، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو بہت سے جو ملٹری کے جو جنرل تھے، ان کا جو لیڈر تھا، جو پوری فوج کا لیڈر تھا، عمر بریڈلی، وہ کہتے ہیں جنگ میں جب آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو جنگ میں دوسری یا تیسری پوزیشن نہیں ہوتی۔ جب ہم جنگ کرتے ہیں اس میں دوسری یا تیسری پوزیشن نہیں ہوتی، یا ہم جیتتے ہیں یا ہم ہارتے ہیں، ہمارے پاس یہ دونوں آپشنز ہوتے ہیں۔ اب ہماری جنگ کسی ایک آدمی کے ساتھ نہیں، کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں، یا دشمن ہمارا ایک نہیں ہے، ہمارے تین بڑے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے ڈیول، ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دنیا کا اٹریکشن، یہ ہمارا دشمن ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا جسم کی خواہشات، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس، دنیا اور جسم کے ساتھ ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں اور کس طرح اس جنگ میں فتح مند ٹھہر سکتے ہیں۔ رومیو اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں سے 14ویں آیت تک ابھی ہم نے سنا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، تھوڑے سے ٹائم میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان پوائنٹس کو اگر حقیقی معنوں میں اپنی ذرا فکروں کو چھوڑ کے اپنی ساری سوچوں کو کلام کی طرف اگر آپ رکھتے ہیں، کلام کی طرف دھیان کرتے ہیں، اگر ان 4 پوائنٹس کو، ان 4 سٹیپس کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، آج سے آپ اپنے گناہ پہ اوورکم کرنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ریزننگ، دیکھنا، جس کا مطلب ہے دھیان کرنا، اس کی طرف اپنی توجہ کرنا، اب جاننا کسی چیز کو۔ جیسے تیسری آیت میں ہے کیا تم نہیں جانتے، 6 آیت میں چنانچہ ہم جانتے ہیں، 9ویں آیت میں کیونکہ یہ جانتے ہیں۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ جاننا ہے، ریزننگ، نوئنگ۔ دیکھیں جو یہ پہلا پوائنٹ ہے یہ ہمارے دماغ سے شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جیسے پتا ہے ہم حالت جنگ میں ہیں، اس جنگ کے بارے میں جاننے کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس جنگ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں وکٹری تب
کب آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہے؟ جب آپ کسی چیز میں گرو کرنے کے لیے اس چیز کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں. آپ کسی چیز میں بہتر ہونے کے لیے اس کام کے بارے میں جاننا شروع کر دیں, آپ کی زندگی میں فتح آنا شروع ہو جائے گی. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا, فتح جو ہے وہ آپ کے جاننے سے, آپ کے علم سے, آپ کے نالج سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم کتنا ہے. میری بات یہ, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اصول ہے. اس نیچر میں ہر چیز کا ایک پرنسپل ہے. فتح کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ ہے جاننا. جیسے آپ زندگی کے کسی پہلو میں فتح مند ہونا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ گاڑیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے انجنز کے بارے میں. آپ انجنز کے بارے میں جانیں گے. اگر آپ بڑے اچھے موسیقار بننا چاہتے ہیں, سنگر بننا چاہتے ہیں, آپ کو جاننے کی ضرورت ہے موسیقی کے بارے میں, راگوں کے بارے میں, اس کی تعلیم آپ کو لینی پڑے گی. اگر آپ سرجن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں پہلے تعلیم لینی پڑے گی. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا, ڈاکٹرین آلویز کم بیفور ڈوئنگ. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. ہم اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں, اور کبھی بھی دیکھیں آرمی ایک دم سے ایسے نہیں جنگ میں چلی جاتی. وہ پہلے بیٹھ کے ایک پلان کرتی ہے, ایک اسٹریٹجی بناتی ہے, دھیان کرتی ہے, جانتی ہے, پھر وہ آگے جا کے جنگ کرتی ہے. ہمیں سب سے ضروری چیز ہے جاننا, خدا کے کلام کو جاننا. اس کے مطابق ہمیں آگے رسپانس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہوزیہ نبی کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لوگ کمٹمنٹ کی وجہ سے ہلاک ہوئے, ڈیووشن کی وجہ سے, ڈیڈیکیشن کی وجہ سے, بلکہ کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کلام کے بارے میں, کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کیا جاننا کیا ہے ہم نے؟ آگے جو تیسری آیت ہے اس میں یوں مرقوم ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں میں مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. ہم جتنوں میں مسیح یسوع کا بپتسمہ لیا, مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, ایکچوئل میں ہم نے اپنی موت کا بپتسمہ لیا, اپنی جو گناہوں کی موت ہے. آپ کو اس چیز کی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا گناہ ہے اب آپ پہ اتنا ہیوی نہیں ہے. اب جو آپ کی جو پرانی نیچر ہے اب اس میں اتنی پاور نہیں ہے. آپ کی پرانی جو نیچر ہے, جو آپ کی پرانی فطرت ہے وہ مٹ چکی ہے, اور آپ کی جو پرانی فطرت ہے وہ پاور لیس ہے. آپ جس طرح آپ نے بپتسمہ لیا, یسوع کا بپتسمہ لیا, اب آپ کی نئی فطرت ہے, نئی فطرت کی نئی پاور ہے. کوئی بات یاد رکھیے گا کہ یسوع کی جو ریزریکشن ہے, یسوع کا جی اٹھنا ہمارے گناہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے ایک پاور سورس ہے. یسوع کا جی اٹھنا, اس کی ریزریکشن ہمارے گناہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے ایک پاور سورس ہے, ایک بہت بڑی پاور ہے. ہمیں ضرورت ہے جاننے کی, ہمیں ضرورت ہے جاننے کی. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. ایک میری بات یاد رکھیے گا, یہ بہت بڑے خدا کے خادم D.L. موڈی کہتے ہیں کہ یہ کتاب بائبل مقدس آپ کو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جانے دے گی. بائبل مقدس اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں, یہ آپ کو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جانے دے گی, لیکن گناہ آپ کو کبھی بھی بائبل مقدس کے قریب نہیں جانے دے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. D.L. موڈی کہتے ہیں. بڑے سارے لوگ آپ میں سے سوچتے ہوں گے کہ پہلے ذرا میں اپنی زندگی کو چینج کر لوں, میں اپنی عادات کو چینج کر لوں, میں پھر بائبل پڑھنا شروع کروں گا. آپ کبھی بائبل پڑھ ہی نہیں سکیں گے, آپ کبھی خدا کے کلام کے بارے میں جان ہی نہیں سکیں گے. آپ کو جس حالت میں ہیں اس حالت میں بائبل پڑھنا شروع کر دیں. بلیو کریں, بائبل آپ سب کی زندگیوں کو بدل دے گی. آمین. پہلا پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے, کلام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے, اور بڑی خاص چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری پرانی فطرت ہے وہ مٹ چکی ہے اور پاور لیس ہے. دوسرا پوائنٹ وہ ہے ریکن, سمجھنا, تصور کرنا, شمار کرنا. جیسے 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ اور
خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. تم گناہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مردہ سمجھو، لیکن خدا کے اعتبار سے یسوع میں جی اٹھنے میں آپ اپنے آپ کو زندہ سمجھو. سمجھنا جو سیکنڈ پوائنٹ آج ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے وہ ہے سمجھنا. اس کے لیے گریک ایک ورڈ ہے لاگیٹزمائی، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو حقیقت میں تسلیم کر لینا، کسی چیز کو اپنی زندگی میں لے لینا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، پہلا پوائنٹ ہم نے سیکھا جاننا، اور وہ جاننا آپ کے دماغ سے شروع ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنے دماغ سے کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے سمجھنا، کسی چیز کو تسلیم کر لینا، کسی چیز کو لے لینا کہ وہ ٹھیک ہے. یہ بلیف ہے، اسے کہتے ہیں بلیف، آپ کا ایمان، اور ایمان آپ دل سے لاتے ہیں. سو بڑا فرق ہے کسی چیز کو جاننے میں اور اس چیز پہ ایمان رکھنے میں. کیونکہ بڑے سارے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کا ایمان ویسا نہیں، اس چیزوں کو اس طرح لیتے نہیں، اس چیزوں کو ویسے سمجھتے نہیں. یہ خدا کا کلام کہتا ہے تم گناہ کے اعتبار سے مردہ لیکن یسوع میں جی اٹھے ہو. اپنے آپ کو ایسا سمجھو، اپنے آپ کو زندہ سمجھو. سو ہمیں جاننے کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی بھی زندہ ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی میں جو سب سے لمبی جورنی ہے وہ صرف 18 انچز کی ہے. انسان کی زندگی کا، انسان کی پوری زندگی کا جو سب سے لمبا سفر ہے وہ صرف 18 انچز کا ہے، اس سے دماغ سے دل تک کا. یہی ساری زندگی میں پورا نہیں تھا. جو چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں وہ دل میں اترنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے، لیکن وہ دل میں نہیں اترتی. ہم جس طرح سے چیزوں کو جانتے ہیں اس طرح ان پہ ایمان نہیں لا سکتے، لا پاتے نہیں ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ ابلیس کا پلان ہوتا ہے، ہم جانتے ہوئے بھی اس پہ ایمان نہیں لاتے لیکن دل میں اس چیز کو نہیں لے کے آتے. ایک بڑی بات یہ ہے کہ سمجھنے کے لحاظ سے جیسے یہودی ہیں، یہودیوں میں سے کوئی بچہ اگر مسیح کو قبول کر لے تو وہ خاندان مل کے اس بچے کو فیملی سے کٹ آف کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج یہ بچہ ہماری فیملی سے کیا، یہ فیملی کے لیے مر گیا. اب دیکھیں وہ بچہ فزیکلی تو نہیں مرتا، بچہ فزیکلی تو ویسے کا ویسے ہے، پھر وہ مرا کیسے؟ وہ ریلیشن کے لحاظ سے مر گیا. وہ اسے مرا ہوا سمجھ لیتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اس طرح لے لیتے ہیں، اس بات پہ ایمان لے آتے ہیں. سو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کے لحاظ سے ہم مردہ ہیں لیکن خدا کے یسوع مسیح میں ہم زندہ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو زندہ سمجھنے کے، گناہ کے لحاظ سے تو ہم مر چکے ہیں، اب یسوع مسیح میں ہم زندہ ہیں. اس بات کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. سینٹیفیکیشن، پاکیزگی یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. یہ بڑا باریکی کا پوائنٹ ہے، غور کیجیے گا کہ پاکیزگی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیں گے. ایکچوئل میں جو پاکیزگی کی صحیح ڈیفینیشن ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں گناہ کرنا ہی نہیں چاہیں گے. آپ کو گناہ کرنا ہی نہیں پڑے گا. آپ یہ نہیں کریں گے کہ وہ مجھے ابلیس نے گمراہ کیا، ابلیس کی وجہ سے میں اپنا وہ گناہ میں کر بیٹھا. سو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب گناہ کے لحاظ سے تو ہم مردہ ہیں لیکن مسیح یسوع میں اب ہم زندہ ہیں. سو پہلا پوائنٹ جاننا، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا پوائنٹ ہم اپنے دماغ سے جانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے دل سے. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریزسٹ کرنا، روکنا، منع کرنا. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے روکنا، منع کرنا. اب اس کے لیے ہم آیت دیکھیں گے، 12ویں آیت. خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. آمین. اب تیسرا پوائنٹ ہے ریزسٹ کرنا، روکنا، منع کرنا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا تمہارے بدنوں میں بادشاہی نہ کر سکے، گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کر سکے. تمہیں گناہ کو روکنے کی ضرورت ہے، تمہیں گناہ پہ ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے. گناہ کو ریزسٹ کرو، گناہ کو ادھر ہی روک دو. مجھے ایک بات یاد رہی، ایک پاسٹر بغیر سیٹ بیلٹ باندھے گاڑی چلا رہے تھے. ایک پاسٹر، خدا کے خادم، میں نہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، لیکن ایک خدا کے خادم سیٹ بیلٹ باندھے
وہ گاڑی چلا رہے تھے اور آپ کو پتا ہے اس پہ چلان کیا جاتا ہے، جرم ہوتا ہے. سو اسے سارجنٹ نے روک لیا اور جیسے ہی سارجنٹ نے روکا اس کے کاغذ مانگے تو وہ جیسے وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پاسٹر کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پہ بھی رحم کیا جائے گا. اور سارجنٹ آگے سے جواب دیتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا. ہلیلویا. تب ہمیں اپنی زندگی میں ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. یعقوب کہتے ہیں کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس سے مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. سو ہمیں اپنی زندگی میں چیزوں پہ ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چیزوں کو اپنے دل سے ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں منع کرنے کی ضرورت ہے. سو پہلا پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ جاننا ہمارے مائنڈ سے ہوتا ہے. ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اپنے دل کے ساتھ، نہیں میں آج سے اس کا بھائی ہوں، یہ میں نے سمجھ لیا. ہم دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ریزسٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں اپنی ول کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ. سو ہمارا دماغ، دل اور ہماری مرضی. اب یہ باتیں اچھی ہیں لیکن ہم اسے پریکٹیکلی اس پہ کس طرح ہم اس پہ اوور کم کر سکیں، ان پہ کس طرح ہم کام کر سکیں گے. سو کچھ ٹپس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ جو بائبل کے بڑے بڑے جنہوں نے ساری زندگی صرف خدا کے کلام کی منادی کی اور ان کی زندگی کے تجربے ہیں، میں ان لوگوں کی کچھ ٹپس آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی ٹپ آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پاک ہوں، میں اگر اس سوسائٹی میں چلا بھی جاتا ہوں مجھے فرق نہیں پڑے گا. کبھی بھی آپ گناہ کے قریب نہ جائیں. پہلی ٹپ یہ یاد رکھیے اپنی زندگی میں، کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں. خدا ان کے کلام میں مرقوم ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا نہیں. آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہے، سب سے پہلے وہ چل رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ چلتا ہے ان کے ساتھ اس کی تھوڑی سی کمپنی ہوتی وہ ادھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ادھر بیٹھ جاتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے نہ جانا پاپ دے نیڑے پر اس تو کم دے رہنا. سو اپنی زندگی میں اس چیز کو رکھے، کبھی بھی نہ سمجھے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اس سوسائٹی میں چلا جاؤں میں انہیں چینج کر لوں گا. انہیں چینج کرنے کے بجائے ہو سکتا ہے زیادہ چانسز ہیں یہ بائبل کے جو لوگ ہیں اسکالرز ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے، وہ اپنی زندگی کا تجربہ بتاتے ہیں کہ آپ گناہ کے کلوز نہ جائیں، آپ اسے سائڈ پہ رکھیں. ہو سکتا ہے انہیں چینج کرنے کے بجائے آپ خود ان جیسے ہو جائیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں ضرورت ہے ہم گناہ سے دور رہیں. مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ آپ جو پرندے ہیں انہیں اپنے سر پہ اڑنے سے نہیں روک سکتے، پرندوں کو آپ اپنے سر پہ اڑنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ انہیں اپنے سر پہ گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں. آمین. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گناہ سے دور رہیں، گناہ کو سائڈ پہ رکھیں. دوسری چیز جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہر وہ موقع اپنی زندگی سے گوا دیں جس سے آپ کی زندگی میں گناہ آ سکتا ہے. ہر وہ موقع اپنی زندگی سے دور کر دیں جس سے آپ کی زندگی میں گناہ آ سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بہن کو چھوڑنے جاتے ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ تو اسے چرچ سے چھوڑنے جا رہے ہیں، اور بڑی چیز آپ کسی ویڈو کسی بیوہ کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں، کبھی بھی کسی بیوہ کی آپ ہیلپ نہ کریں. آپ کی ماں اور اگر آپ کی بیوی ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، آپ کی بہن ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، آپ اس کی کبھی ہیلپ نہ کریں. وہ پہلی اکیلے بڑے سارے چانسز ہیں وہ آپ کی طرف انوالو ہو سکتی ہے. ایز اے میل اگر فیمیل ہے تو اس نے کسی میل کی ہیلپ کرنی ہے، وہ اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈ، اپنے باپ کو کہے. یہ ٹپ ہے، یہ تجربے کی بات ہے. آپ کبھی بھی ایسا موقع اپنی زندگی سے نکال دیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کبھی گناہ آ سکے. میں ڈاکٹر بلی گرام کی آپ کو میں رات کو بھی بات شیئر کر رہا تھا. دیکھیں وہ کیسا امریکہ میں رہتا ہے. اب دیکھیں وہ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، لیکن اس بندے نے تہیہ کیا تھا کہ میری گاڑی کی اگلی سیٹ پہ میری بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں بیٹھے گی. یہ ہے لوگوں کی زندگی میں جنہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا. وہ پہلے ہی گناہ سے دور رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے موقع بن سکے. کوئی بھی آپ کی زندگی میں ایسا ابھی تک موقع ہے، شاید آپ کا رات تک جاگنا، آپ کے پاس موبائل ہونا، ایسی ہر طرح کی اپرچونٹیز، ایسے موقع اپنی زندگی سے نکال دیں جس سے آپ کی زندگی میں گناہ آ سکتا ہے. بڑے سارے پیرنٹس کو ہم سے پرابلم ہے، فلاں اور نامہ کی چھوٹی سی غلطی اتنا بڑا وہ مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں. ہم ایکچولی ہر طرح کا وہ موقع نہیں در بننے دیتے. جب موقع ملے گا، موقع بنے گا تو گناہ آئے گا. اب دیکھیں یوسف نے کیا کیا.
यूसुफ ने, और कभी भी एक और बात, कभी भी फिर नेगोशिएट ना करें। जिधर आपको लगे ना काम खराब है, आप बातचीत करना ना शुरू कर दें। जब यूसुफ के पास 44 की बीवी आई तो उसने क्या किया, वो उसी टाइम भाग गया, उसी टाइम वो भाग गया। उसने ये नहीं पूछा अच्छा आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं, आपको मैं ही क्यों पसंद आया। कभी भी ये एक्सपीरियंस की बात है, कभी भी नेगोशिएट ना करें, भागने की कोशिश करें, उधर से निकल जाए। और तीसरी टिप अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, तीसरी जो टिप है, देखें इमसाल की किताब कहती 2 1 से बेहतर है, 2 1 से बेहतर है। जो आपके ईमानदार लोग हैं, जो आप जिस टेम्पटेशन से, जिस परेशानी से, जिस गुनाह की हालत से आप गुजर रहे हैं, आप कोशिश करें आप उनके साथ शेयर करें, जो लोग ट्रस्ट वर्दी हैं। अगर आपका पास्टर, आपका लीडर, ना लीडर की सर्वेंट लीडर, अगर आपका ट्रस्ट वर्दी है, उसके साथ शेयर करें। जैसे आपका खानदान है, अगर आप ऐसा अपना खानदान बनाएं, ऐसे चर्च को चूज करें जो एक खानदान हो, उनके साथ शेयर करें। जब भी आप ज्यादा लोगों के साथ, अच्छे ईमानदार लोगों के साथ अपनी उस कमजोरी को शेयर करेंगे, बिलीव करें, वो जो गुनाह है अपना असर छोड़ देगा, वो गुनाह कमजोर पड़ जाएगा। सो कोशिश करें अपने लीडर के साथ, अपने लोगों, अपनी टीम के साथ उस गुनाह को, उस परेशानी को आप शेयर करें अगर कर सकते हैं। आपका इसमें यह भी है कि वो लोग ईमानदार होने चाहिए, वो लोग ट्रस्टवर्दी होने, वो ये नहीं कि आपकी बात को दूसरों तक शेयर करते हो और आपकी वो नई स्टोरीज बनाते हो। आपका खादम, जिस खादम के साथ शेयर करें, अपने हर खादम को ना आप अपनी सारी फैमिली की वो स्टोरी सुना दें। आप पहले देखें कि वो बंदा इस काबिल है कि नहीं, वो काबिल अदमात है कि नहीं। खुदा के खादम ने, डॉक्टर लियाकत साहब ने सरमन में बड़ी कमाल की बात की, मैं उनकी कोटेशन कहूंगा। उन्होंने बात की कि खादम का मुकम्मल या कामिल होना इतना मैटर नहीं करता, ज्यादा मैटर करता है कि खादम बाएतमाद हो। आमीन। हम खादम का बाएतमाद होना, लोगों का बाएतमाद होना, वो कितने इंटेलिजेंट हैं वो बात की बात है, पहले वो कितने बाएतमाद है। सो हमने पहला पॉइंट सीखा कि हमें जानने की जरूरत है, खुदा के कलाम को जानने की जरूरत है। बड़े सारे लोग जिन्होंने कभी यही नहीं था समझा लुतरापन गुनाह है, लेकिन जब कलाम में से सीखा, जाना, तब उन्हें पता ये चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें समझने की जरूरत है कि अब हम जिंदा हैं, गुनाह हमसे मिट चुका है। तीसरा पॉइंट हमने सीखा, हमें गुनाह को रेजिस्ट करने की, गुनाह को रोकने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, हालेलुया, खुदा के कलाम में से 13वीं आयत में लास्ट पॉइंट ये है, रिप्लेस करना, तब्दील करना। अब देखें 14वीं आयत में योमरकुम, 13वीं आयत में योमरकुम है, और अपने अज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना दिया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा, अपनी बॉडी को, अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। आमीन। लास्ट और फाइनल ये पॉइंट है, गुनाह पे फतहमंदी हासिल करने का लास्ट और फाइनल ये पॉइंट है, रिप्लेस करना, तब्दील करना, तब्दील कर देना। किन चीजों को तब्दील करना है? आप परेशान हैं, आप अपने गुनाह के बारे में सोची जा रहे हैं, अपने गुनाह के बारे में सोची जा रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, आप अपने गुनाह के बारे में सोची जा रहे हैं कि मैंने गुनाह किया है, मैं इस गुनाह से किस तरह, और आप बजाय कुछ करने के सिर्फ अपने गुनाहों के बारे में, सिर्फ अपनी कमजोरियों के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में बुग़्ज़ करते हैं, इसी चीज में आप पड़े रहते हैं। बजाय ये काम करने के आप बिजी हो जाएं खुदा का कलाम शेयर करने में। हालेलुया। आप जब खुदा का कलाम शेयर करना शुरू कर देंगे, आपकी ये सोचें रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगी। आपकी ये जो एक असासे गुनाह है, ये आपका रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा कि अब आप मसीह में जिंदा हैं। आप कुछ ना करें, आप बजाय, आप देखिए, जब बंदा अकेला बैठा होगा वो सोचना शुरू कर देगा ये मैं क्या कर बैठा हूं, वो उस गुनाह पे शर्मिंदा रहेगा, और इब्लीस कभी भी उसे उस गुनाह से, एहसास से, गुनाह से निकलने नहीं देगा। गुनाह हो गया, छोड़े इस बात को, खुदा ने आप तौबा करेंगे दोबारा। मैं आपको एक चीज बता दूं, माफी आपकी हो चुकी है, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि तौबा करने की जरूरत है। और तौबा की डेफिनेशन भला क्या है? मैं मर तो जाऊंगा लेकिन दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा, ये तौबा की डेफिनेशन है। बार बार नहीं तौबा, एक दफा कर ले तौबा। आप बजाय उस गुनाह पे सोचने के,
آپ خدا کے کلام کی منادی کرنا شروع کر دیں. جو آپ کے فیلو ہیں ان کے ساتھ یسوع کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, بائبل پڑھنا شروع کر دیں, دعا کرنا شروع کر دیں. یہ چیز ریپلیس کر دے گی, یہ چیز ریپلیس کر دے گی, آپ کو چینج کر دے گی. بجائے آپ گناہ میں جانے کے لیے آپ کی جو نئی جو فطرت ہے وہ نشوونما پانا ہو جائے گی. آپ کی جو پرانی فطرت ہے وہ مرتی جائے گی, جو آپ کی نئی فطرت ہے وہ نشوونما پانی شروع کر دے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بھائی تھے, میرے ٹیچر نے بتایا کہ وہ ایک دن صبح آ کے دیکھیں, وہ صبح آ کے ایسے مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ کے, تو وہ بندہ بڑا جولی تھا, بڑا ہنسمکھ تھا, بڑا لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا, وہ تھوڑا ہنسی مذاق کرتا تھا, ہے خدا کا خادم تھا, لیکن بڑے پازیٹیو وہ مذاق کرنا. اور اس دن کیا ہوا, وہ اپنے ٹیچر کے پاس جا کے نا ایسے وہ بڑا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو بڑا وہ پوچھتے کیا ہوا یار, آج آپ اتنے چپ کیوں, پریشان کیوں ہو, کیا بات ہوئی ہے؟ لیکن وہ آگے سے کچھ نہیں بولتا ایسے. وہ ذرا تھوڑا انسسٹ کرتے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہوا ہے, آج اتنے مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ تو آگے سے بولا کیا کہتا ہے, سر جی میرے کو نو نبی والا گناہ ہو گیا. اب دیکھیے پی شراب خود ہے, لیکن بات کس پہ ڈال دی, میرے سے نو نبی والا گناہ. میری بات سنیں, کبھی بھی ایک چیز ہوگی ہے, پہلی بات ہے نہ ہو, اگر ہوگی ہے تو اس پہ سوچی نہ جائیں. خدا کے کلام کی منادی, گوسپل کو شیئر کرنا شروع کر دیں, بائبل پڑھنا شروع کر دیں, آپ دعا کرنا شروع کر دیں. بلیو کریں آپ کی زندگی نہیں ہونا شروع ہو جائے گی, آپ اپنی زندگی میں پھلدار ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس زندگی خود ہی آپ کی وہ فطرت دور سے دور ہوتی جائے گی. اب دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا کہ اپنے جو ہتھیار ہیں یہ ابلیس کے حوالے نہ کریں کہ وہ ابلیس آپ کے ہتھیاروں کو استعمال کرے. آپ کے ہتھیار کیا ہیں؟ آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, آپ کا منہ, آپ کا پورا جسم, یہ ہتھیار ہیں. آپ کا پورا جسم ہتھیار ہے. اور آپ سوچیں کہ آپ کب اپنے ہتھیار ابلیس کو دیتے ہیں. دیکھیں ہم جنگ کی حالت میں, اور جنگ کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی اپنے ہتھیار دشمن کو نہ دیں. کبھی یہ نہ کہ یہ میری بندوق پکڑے میں ذرا اپنے لیسز باندھ, کبھی بھی ایسے نہیں. آپ اپنے ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھیں. آپ سوچیں آپ کب ابلیس کو اپنے ہتھیار دیتے ہیں. آپ ابلیس کو اپنے ہتھیار دیتے ہیں, اپنے مائنڈ کو ابلیس کو دیتے ہیں. جو آپ غلط سوچتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, بری سوچوں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ والا ہتھیار ابلیس کے پاس ہے. آپ اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں, غلط پورنوگرافی کو آپ دیکھتے ہیں, اور بڑے ایسے کام کرتے ہیں, نامناسب چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ کی آنکھوں کو ابلیس استعمال کرے. آپ کی آنکھوں کا جو ہتھیار ہے اسے ابلیس استعمال کرے. اپنے منہ سے کیا بولتے ہیں, کتنا شاؤٹ کرتے ہیں, کتنا کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, آپ اس چیز سے جان لیں کہ آپ کے منہ کے ہتھیار کو ابلیس استعمال کر رہے ہیں. آپ کتنا ہی چگلی سنتے ہیں, کتنی کسی کی باتیں سنتے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کانوں کو ابلیس نے کنٹرول کیا ہے. ابلیس اس آپ کے ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے. آپ اپنے ہتھیار خدا کے لیے استعمال کریں. گوسپل کو سنیں, یسوع کو دیکھیں, کلام کے آیات کو دیکھیں. آپ اپنے منہ سے گوسپل کا اظہار کریں. آپ اپنے پورے جسم سے, اپنے پورے جو باڈی کے اعضاء ہیں, جو ہتھیار ہیں, ان سے خدا کی ورشپ کریں. کہیں خدا میں اپنے آپ کو تجھے سرنڈر کرتا ہوں, میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں, تو میری زندگی میں کام کر, تو میری زندگی میں خدا میں تیرا پیروکار ہوں. میں اپنے راست بازی کے ہتھیار خدا تیرے حوالے کرتا ہوں. تو میرے ہتھیاروں کو استعمال کر, تو مجھے استعمال کر. میں لاسٹ میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا. ایک پاسٹر ایک پینٹر کو کہتے ہیں کہ آپ میرے چرچ میں پینٹ کر دیں, آپ میرے چرچ میں پینٹ کر دیں, لیکن بجٹ تھوڑا ہے اور آپ نے رات میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. اب وہ پینٹر بیچارہ دن کے ٹائم کوئی اور کام کرتا ہے, رات کو اس نے پینٹ کرنا تھا. اب رات کو کہیں 10 بجے اس نے پینٹ کرنا سٹارٹ کیا, چرچ کو پینٹ کر رہا ہے, اور اسے لگتا ہے کہ یہ پینٹ تو تھوڑا ہے اور اس ٹائم شاپس بھی نہیں کھلی ہوں گی. وہ کرتا ہے اس میں پانی ڈال دیتا ہے, اور پانی ڈالتا ہے, وہ پینٹ کر وہ پھر کم ہو جاتا ہے پینٹ, وہ اور پانی ڈالتا ہے, 3-4 دفعہ پانی ڈالتا ہے اور پینٹ کر دیتا ہے. صبح 3-4 بجے کی بارش پڑتی ہے, وہ سارا پینٹ اڑ جاتا ہے دوبارہ سے. صبح پاسٹر غصے میں آتا ہے, پاسٹر بڑا غصے میں اسے بلا کیا کہتا ہے, ریپینٹ اینڈ سن نو مور. ریپینٹ اینڈ سن نو مور بڑی اچھی ایڈوائس دے دیتا ہے کہ ریپینٹ اینڈ سن نو مور, دوبارہ پینٹ کرو اور اسے پتلا نہیں کرنا. آپ آج سوچیں کہ جو آپ کی زندگی میں جو پینٹ ہوا ہے اس کی کتنی تھن لیئر ہے, موریلٹی کی, ریلیجیسٹی کی,
کتنی آپ کے اندر تھن لیئر، کتنی آپ کی پتلی لیئر ہے. اگر آپ کی زندگی میں بڑی یہ آپ جو بڑے اچھے 2 منٹ میں بن جاتے ہیں یا ہم بڑے اچھے سے بہیو کر لیتے ہیں، یہ واقعی میں اس کی جو لیئر ہے، اس کی جو لیئر ہے اوپر جو پینٹ ہوا ہے، یہ کتنا کو پتلا ہے. ہمیں کیا دوبارہ ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ اسے تھن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ ریپینٹ کریں، اس کے ریزوریشن کی پاور سے اپنے آپ کو ریپینٹ کریں اور کبھی بھی اسے تھن نہ ہونے دیں. خدا آپ سب میں سے چاہتا ہے کہ آپ سب اپنی گناہ کی اس جنگ کو جیتیں اور اس میں فتح مند ٹھہریں. خدا آج کے کلام کے سلے آپ سب کو برکت دے. آمین. اس خوبصورت کلام کے لیے ایک بار پھر سے زوردار تالیاں. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اس سے دعا مانگیں گے. ہمارے درمیان باجی لبنا ہے، وہ کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے. دام کے زندگی بخش پاک کلام کے لیے شکر گزار ہیں اس کی. زمین آسمان کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں ان خوبصورت لمحات کے لیے. یہ جو خوبصورت لمحات تو نے ہماری زندگی میں بخشے ہیں کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں، تیرے نام کی مدح سراہی کر سکیں، تیرے نام کی حمد اور ستائش کر سکیں. خداوند میں شکر گزار ہوں ان بخشی کی سانسوں کے لیے کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. خداوند میں شکر گزار ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے، اس سبت کے دن کے لیے خداوند کہ تو نے سبت کا دن ہماری زندگیوں میں بخشا ہے. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. ہم نے جو آج کلام سنا ہے یہ ہماری سوچوں خیالوں پر نقش ہو اور ہمارے دلوں کی بنجر زمینیں اس کلام کے وسیلہ سے سیراب ہوتی چلی جائے. خداوند تو ہمیں نیا زور، نئی قوت عطا کر تاکہ ہم نیا زور، نئی قوت پا کر خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے، بڑھا سکے. خداوند تو ہمیں اور زیادہ کثرت سے استعمال کر. ہم جتنی جانیں تیری حضوری میں آئی ہیں، ایک ایک کو نام بنام چھونا اور بلیس کرنا اور برکتوں نعمتوں سے نوازنا. خداوند میں نے جو کچھ بھی مانگا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں. آمین. النامے کی رہنمائی میں ہم گیت گائیں گے. ہم سب مل کر گائیں گے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے اور اسی گیت کے دوران ہم سب اپنے ہدیے نذرانے خدا کے حضور پیش کریں گے. ہم سب اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے، اس پرستش میں مل کر حصہ لیں گے.
اور زمین کی بنیاد ڈالتا ہے اور انسان کے اندر اس کی روح کو پیدا کرتا ہے. زمین آسمان کے خالق و مالک رب الفضل تیرا شکر کو کرے خدا. تیرے آج کے اس دیے ہوئے وقت کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخش دیا خدا من کا تیرا شکر گزار ہو تیرے پاک سبت کے لیے, سبت کی گھڑیوں کے لیے خدا من جو تو نے انسان کو عطا کی ہے کہ ہم تیرے حکموں پر, تیرے آئین, تیرے احکام پر عمل کریں اور تیرے خلاف گناہ نہ کریں. تیرے لوگوں پر تیری بڑی کو مانگتا ہوں خدا من, جتنی جانے تیرے آگے سر نبو ہے ایک ایک پر تیرا رحم ہے, تیرا فضل والا ہاتھ مانگتا ہوں خدا من. تیرا شکر گزار ہوں بیٹے فرحان کے لیے خدا من, جس کو خدا من تو نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے اپنے جلال کے لیے. خدا من تو اپنے بندہ کو استعمال کرتا ہے خدا من. تیرے کبھی ہاتھ کی قدرت کو خدا من, تیری وفاداری کو خدا من تیرے بیٹے پر مان لیتا ہوں خدا من. اسی طرح یہ تیرے لوگوں کو شراب کرے اور خود بھی شراب ہوتا کیا خدا من. خدا من اس کلام کی بڑھوتی میں خدا من کلیسیا بلندیوں پر چھائے خدا من. خدا من ہمیں سمجھنے والے دل عطا کر تاکہ ہم رسول کی طرح خدا من اس بات کو سمجھ جائیں کہ میرے جسم میں ایک شریعت ہے جو خدا کی شریعت کے خلاف ہے. میں اپنے دل سے تو خدا کی شریعت کو مانتا ہوں, پسند کرتا ہوں, لیکن میرے جسم کی شریعت اس پر غالب آ جاتی ہے جو کہ گناہ کی شریعت. تیرے لوگوں پر تیری برکت کو مانگتا ہوں جنہوں نے یہ اچھا فیصلہ دیا ہے کہ تیرے ٹھہرائے ہوئے ٹائم میں خدا تیرے آگے سر کو, تیرے لوگوں پر تیری برکت کو مانگتا ہوں. دیکھ خدا من جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے سے تجھے واپس لوٹایا اس زندگی میں سوکھا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا. یہ سبھی کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے غلام یسوع مسیح کے نام سے سنا پڑ. آمین. خدا کی سکھائی دعا میں سب شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام کا امانت ہے, تیری بادشاہی آئی, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈالا بلکہ برائی سے بچا, کہ جو بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے. آمین. خدا من تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے. خدا من اپنے چہرے کا نور تم پر جلوہ فرمائے اور تم پر مہربان رہے. خدا من اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تمہیں سلامتی بخشے. اب ہمارے خدا من یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت روح زمین پر تمام مقدسین کے ساتھ, حاضر جماعت کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ اب سے ہمیشہ رہتی ہے. آمین. خدا متعال شکر.